بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد رب العزت ہے کہ مومن بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان کے معنی علم و یقین کے ہیں، اور جہاں شک ہو وہاں علم و یقین باقی نہیں رہتا، اور جہاں علم و یقین نہ ہو وہاں ایمان بھی دم توڑ دیتا ہے. اس لیے جن کا ایمان کبھی شکوک و شبہات سے داغدار رہ چکا ہے وہ اپنے کو صف مومنین سے الگ تصور کرے، اس لیے کہ نگاہ قدرت میں وہی ایمان کہے جانے کے قابل ہے کہ جس میں شکوک و شبہات کا گزر نہ ہوتا ہو. پہلی صفت ان کا ایمان شکوک و شبہات سے بالا تر ہوتا ہے. وجاہدوا باموالہم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں سچے کہے جانے کے قابل، اور یہی متقی و پرہیزگار ہیں. آیہ کریمہ کے اندر صادقین کے اوصاف گنوائے گئے ہیں، وہ صادقین کہ جن کی پیروی اور اطاعت ہم پر واجب کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اپنے دلوں میں عظمت الہی کا احساس پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھو. تو جب اللہ نے سچوں کی پیروی ہم پر واجب کی ہے تو ضروری تھا کہ پہچنوائے اور بتائے کہ سچے کون. اس لیے کہ صداقت ایک چھپی ہوئی صفت ہے، مشاہدے میں نہیں آتی. اگر ایک جاہل عالم کا بھیس بدل سکتا ہے، ایک فاسق عادل کا جامہ پہن سکتا ہے، تو ایک جھوٹا بھی صداقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا والوں کی نگاہوں کو فریب دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کسی جھوٹے کو سچا سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاؤں. اس لیے فرض قدرت یہ تھا کہ وہ بتائے اور پہچنوائے کہ سچے کون. اور اگر اس نے نہیں پہچنوایا، نہیں بتایا، اور میں بھٹک گیا ہوں، تو پھر میرا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے کہ جس نے صادقین کی پیروی تو واجب کی مگر صادقین کے متعلق نشاندہی نہیں کی کہ کون سچے. مگر یاد رکھو کہ قدرت نے نشاندہی بھی کی، پہچنوایا بھی، بتایا بھی، اور اس کے پہچنوانے اور بتانے کے باوجود پھر ہم نہ پہچانے تو پھر اس کا قصور نہیں، ہماری نظروں کی کوتاہی ہے. ہماری نظروں کی کوتاہی ہے. اب تمہید کے طور پر چند جملے سنیے، پھر نفس مقصد پر پہنچوں کہ جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو دو ضدوں میں مقابلہ ہوتا ہے. ہمیشہ ضد سے ضد ٹکرایا کرتی ہے. اسلام کے مقابلے میں اسلام نہیں آئے گا، کفر آئے گا. اسلام سے ٹکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور ایمان کے مقابلے میں ایمان نہیں آئے گا، نفاق آئے گا. اور علم کے مقابلے میں علم نہیں آئے گا، جہل آئے گا. اور نور کے مقابلے میں نور نہیں آئے گا، ظلمت آئے گی. اور ظلمت کے مقابلے میں ظلمت نہیں آئے گی، نور آئے گا.
اور حق کے مقابلے میں حق نہیں آئے گا، باطل آئے گا۔ اس لیے کہ جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے، جب بھی مقابلہ ہوتا ہے، دو ضدوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ سچ کے مقابلے میں سچ نہیں آئے گا، سچ کا مقابلہ جب ہوگا جھوٹ سے ہوگا۔ صدق کے مقابلے میں صدق نہیں آئے گا، کذب آئے گا، اور کذب کے مقابلے میں کذب نہیں آئے گا، صدق آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو آپس میں ٹکرائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی سچا اور وہ بھی سچا، یہ بھی سچا اور وہ بھی سچا۔ یہ تو ٹکراؤ کے خلاف ہے۔ یہ ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک سچا ہے تو پھر دوسرا جھوٹا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں، ناممکن۔ اب صدق و کذب کے ٹکراؤ کی تصویر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب اسلام کا پرچم تمام عرب پر لہرانے لگا تو پیغمبر اسلام نے مختلف قبائل کے سرداروں کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ نصارے نجران کو بھی خط لکھا کہ اسلام قبول کرو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو مسلمانوں کی رعایا بن کر رہنا قبول کرو۔ یعنی اسلام زبردستی نظریات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو دعوت اسلام دینے کے لیے آیا ہے، زبردستی اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یا تو اسلام قبول کرو، تمہاری مرضی پر، اور اگر نہیں قبول کرتے تو مسلمانوں کی رعایا بن کر رہو تاکہ ہم تمہاری جانوں کی بھی حفاظت کریں اور تمہارے مالوں کی بھی حفاظت کریں۔ جب نصارے نجران کے پاس یہ خط پہنچا، نجران ایک وسیع آبادی کا نام ہے، یمن سے 12 منزل کے فاصلے پر 73 گاؤں پر مشتمل تھی، اور تمام آبادی عیسائیوں کی آبادی، اور انہوں نے اونٹ کی کھالوں سے مڈا ہوا ایک عظیم گرجا بھی تعمیر کر رکھا تھا جسے کعبہ نجران کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کا خط پہنچا، اسقف اعظم لاٹ پادری نے وہ خط پڑھا تو تمام سربراہ بردہ افراد کو جمع کیا اور پیغمبر اکرم کا خط پڑھ کر سنایا۔ کچھ نوجوان جوش میں آ گئے کہ ہم محمد سے ٹکرا جائیں گے۔ اسقف اعظم نے یہ سنا تو کہا کہ یہ جوش کے مظاہرے کا وقت نہیں، یہ ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ جو بھی محمد سے ٹکرایا وہ تباہ و برباد ہوئے بغیر نہیں۔ بس بڑی رد و کٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک وفد مدینے جائے اور محمد عربی سے بات چیت کرے۔ اس بات چیت کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ ایک وفد مدینے میں آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے تنتنا و تمطراق اور جوہ و شکوہ کے ساتھ کوئی وفد مدینے میں نہیں آیا۔ سونے کے کنٹھے گلے میں، سونے کی انگوٹھی ہاتھوں میں، ریشمی نبائیں کندھوں پر ڈالے ہوئے، اینٹتے اکڑتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ عبادت پر تشریف فرما۔ اس وفد نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ پیغمبر نے نظر اٹھا کر دیکھا، جب ان کی حیت و صورت کو دیکھا تو نفرت سے منہ پھیر دیا۔ جواب سلام دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ لوگ کچھ دیر تک منتظر رہے کہ پیغمبر جواب سلام دیں گے، بیٹھنے کے لیے کہیں گے، مگر پیغمبر نے انہیں منہ لگانا گوارا نہ کیا۔ وہ لوگ کچھ دیر منتظر رہے اور اتنے میں ان کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے طریقے پر نماز پڑھنا شروع کر۔ جب انہوں نے اپنے طریقے پر نماز شروع کی تو کچھ لوگ آگے بڑھے تاکہ انہیں اس طریقے پر عبادت کرنے سے روکے، مگر پیغمبر اسلام نے دیکھا تو کہا خبردار، انہیں اپنے طریقے پر عبادت کرنے دو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے طرز عبادت میں مداخلت کرو۔ دیکھا آپ نے، اصحاب پیغمبر کا طرز عمل اور ہے اور پیغمبر کا طرز عمل اور ہے۔ پیغمبر یہ گوارا نہیں کرتے
کہ ان عیسائیوں کے طریقے عبادت میں مداخلت کریں، مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کے سامنے اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہیں اور پیغمبر سے برداشت کرتے ہیں، روکنا ٹوکنا گوارا نہیں کرتے. تو جب پیغمبر کا یہ طرز عمل ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے طرز عبادت میں مداخل کرنے کی کوشش کرے. اسلام کا طرز عمل یہ ہے. جب فارغ ہوئے تو باہر نکلے. تاریخ میں ہے کہ مسجد کے باہر حضرت عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات ہوئی. انہوں نے حضرت عثمان سے سابقہ شناسائی کی بنا پر یہ کہا کہ ہم نے تو تمہارے پیغمبر کے اخلاق کی بڑی تعریف سنی تھی کہ خلق مجسم ہے، مگر پیغمبر نے ہمارے سامنے تو خلق کا مظاہرہ نہیں. ہم نے سلام کیا، جواب سلام تک نہیں دیا. پھر ہم خود سے نہیں آئے، ہمیں دعوت دی گئی ہے، اب بیٹھنے تک کو نہیں کہا. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر نے یہ بے رخی کس لیے برتی، یہ بے اتنائی کس لیے کی. البتہ علی ابن ابی طالب مزاج دان رسالت ہیں، ادا شناس نبوت ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ بے رخی کس لیے کی. چنانچہ یہ وفد حضرت علی کے پاس آیا، واقعہ بیان کیا. حضرت علی نے کہا کہ یہ ریشمی عبائیں اتار ڈالو، یہ سونے کے کنٹھے اتار ڈالو، یہ سونے کی انگوٹھیاں اتار ڈالو اور سیدھا سادہ راہبوں کا لباس پہن کر پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں باریاب ہونے کا موقع دیں گے. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا. ریشمی عبائیں اتاری، زیورات اتارے، سیدھا سادہ راہبوں کا لباس پہنا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا. بیٹھنے کے لیے کہا. جب بیٹھے تو پیغمبر نے انہیں دعوت اسلام دی. کہا کہ محمد ہمیں دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں. فرمایا کہ تم اچھے مسلمان ہو، خنزیر کا گوشت کھاتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اگر ابن اللہ نہیں ہے تو آپ ہی فرمائیے کہ ان کا باپ کون تھا، اور کیا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ آیت نازل ہوئی، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. مقصد یہ کہ عیسیٰ کا تو فقط باپ نہیں ہے اور آدم کا نہ باپ ہے اور نہ ماں. جب باپ نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر آدم کو بھی اللہ کا بیٹا کہو. کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس، کس حجتوں پر اترا، الجھنے لگے. بات یہ کہ جب انسان کا دامن دلائل سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر وہ خامخواہ کے لیے الجھنے کی کوشش کیا کرتا ہے. دلائل سے ان کا دامن خالی ہو چکا تھا، اس لیے پیغمبر سے الجھنے لگے. جب پیغمبر نے دیکھا کہ یہ خامخواہ کے لیے الجھ گئے ہیں تو قدرت نے استدلال کا ایک نیا راستہ اختیار کیا، نیا انداز استدلال. اب وہ یہ کہ پیغمبر اب ان سے یہ کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. یہ اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. یہ اپنے نفسوں کو بلائیں، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے. ثم نبتہل، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت کریں. جب اس کو پھر عالم نے یہ آیت سنی تو پہلے تو حیران و پریشان ہوا، مگر مباہلے سے دستبردار ہونا گویا اپنے کاذب ہونے پر دلیل لانا تھا. کہا کہ آج کی ہمیں مہلت دی جائے، کل ہم مباہلے کے لیے تیار. چنانچہ آئے اپنے مقام پر سر جوڑ کر بیٹھے، باہم مشورہ کیا. اس کو پھر عالم نے کہا کہ دیکھو کل آنے والا محمد اگر اس موقع پر غیروں کو لے کر آتا ہے تو پھر مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر جگر پاروں کو لے کر آئے تو پھر مقابلے کے لیے تیار نہ ہو.
اس لیے کہ جگر پاروں کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے خطرناک موقع پر غیروں کو لایا جاتا ہے، جگر کے پاروں کو نہیں لایا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں کہ اگر پیغمبر اصحاب کو لے کر آئے تو پھر ٹکرا جانا، اور اگر آل کو لے جا کر آئے تو پھر مقابلہ نہ کرنا، پھر نہ ٹکرانا۔ دوسرے دن پیغمبر اسلام بھی آمادہ ہو گیا۔ سلمان فارسی نے مدینے سے باہر ایک جگہ کو خس و خاشاک سے پاک و صاف کر کے قابل نشست بنا دیا تھا۔ نصارے نجران وہاں پہنچ گئے۔ جب پیغمبر کو معلوم ہوا کہ نصارے نجران پہنچ گئے ہیں تو آپ نے علی کو بلایا کہ علی آؤ، بیٹی سے کہا کہ بیٹی آؤ، حسن اور حسین سے کہا کہ آؤ، اس لیے کہ جھوٹوں کا مقابلہ، جھوٹوں کا مقابلہ۔ لفظوں میں بڑی وفت ہے۔ اب نا ابن کی جمع ہزاروں بیٹے لائے جا سکتے تھے، نساء جمع سینکڑوں عورتوں کو جمع کیا جا سکتا تھا، انفسنا جمع، اور جمع کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی، جتنے چاہتے عورتیں جمع کر سکتے تھے، جتنے چاہتے بچے جمع کر سکتے تھے، جتنے چاہتے بھائی جمع کر سکتے تھے، مگر لفظوں میں گنجائش ہونے کے باوجود پھر پیغمبر انفسنا کے نیچے فقط اپنے بھائی علی کو کھڑا کر دیتے ہیں، نساءنا کے نیچے اپنی بیٹی فاطمہ کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور ابنانا کے نیچے حسن اور حسین کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ابنانا سے فقط حسن اور حسین کو سمجھے تھے، نساءنا سے فقط اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھے تھے، اور انفسنا سے فقط اپنے بھائی علی کو سمجھے تھے۔ آپ ابنانا کے کچھ ترجمہ کیجئے، نساءنا کے کچھ معنی کیجئے، انفسنا کے کچھ معنی کیجئے، مگر پیغمبر ابنانا سے فقط حسن اور حسین کو سمجھا تھا، نساءنا سے فقط اپنی بیٹی کو سمجھا تھا، اور انفسنا سے فقط اپنے بھائی علی کو سمجھا تھا۔ آپ کا سمجھنا حجت نہیں ہے، مگر پیغمبر کا سمجھنا تو حجت ہے، پیغمبر کا سمجھنا تو حجت ہے۔ پیغمبر نے آیت صامت کے مقابلے میں آیت ناطق تیار کی، اور ایک مصرے پر اسی ورن کا دوسرا مصرع لگایا، لے کر نکلے گھر سے جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی، اسی ترتیب کے ساتھ پیغمبر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ خود آگے آگے حسن کا ہاتھ تھام لیا، حسن کبھی آگے نکل جاتے ہیں کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے بوئے گل کہ کبھی پھول سے آگے نکل جاتی ہے کبھی پھول سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ حسین کو گود میں اٹھا لیا، پیغمبر نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب زنوں مرد مل کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کم سن بچے عموماً ماؤں کی گودیوں میں ہوتے ہیں، ماؤں کی گودی میں ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حسین فاطمہ کی گود میں ہوتے، بچہ ہے تو بچے کی ماں بھی تو ساتھ ہے، بچے کو ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ اگر حسین فاطمہ کی گود میں ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ بلایا گیا تھا ماں کو، ماں بچے کو کہاں چھوڑتی، حسین کی حیثیت زمینی ہو جاتی، مگر پیغمبر نے قدرت سے بتایا کہ نہ، جس طرح ماں کو بلایا گیا ہے اسی طرح سے بیٹے کو بھی بلایا گیا، اللہ کی وحدانیت پر شہادت دینے کے لیے۔ آگے آگے پیغمبر، اور سب سے آخر میں امامت علی ابن ابی طالب، اور نبوت اور امامت کے جلو میں عصمت، آگے نبوت پھر عصمت پھر امامت، نبوت و امامت کے جلو میں عصمت اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے، ایک طرف نبوت کو سہارا دیے ہوئے اور ایک طرف امامت کو سہارا دیے ہوئے، اس لیے کہ عصمت کو نکال لیا جائے تو نہ نبوت باقی رہتی ہے نہ امامت باقی رہتی ہے۔ لے کر آئے میدان میں، جب میدان مباہلہ میں پہنچے تو پیغمبر نے ترتیب بدل دی۔ تشریف پرستوں کے مقابلے میں جو اللہ کی وحدت پر حملہ آور ہوئے تھے، اللہ کی توحید کی صیانت و حفاظت کے لیے میرے نبی نے ایک قلعہ بنایا، خود وسط میں بیٹھے رسالت کا ستون قائم کیا، ایک طرف حسن کو بٹھایا ایک طرف حسین کو بٹھایا، امامت کی چار دیواری بنا، فاطمہ کو عقب میں جگہ دی، عصمت کا پشتی بند قائم کیا، اور علی کو آگے بٹھایا، اس لیے کہ دروازہ ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے، دروازہ ہمیشہ سامنے ہوا کرتا ہے۔ جب نصارہ نجران نے ان صورتوں کو دیکھا
تو اس کو پھر عالم نے پکار کر کہا تاریخ کشاف کے الفاظ کہ یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مظالہ لازالہ بہا فلا تباہلوا فتہلک۔ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ کہا جائے کہ وہ پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے تو یقیناً ہٹا دے گا۔ ان کا مقابلہ نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ عیسائی تھے، تسلیف پرست تھے، کافر تھے، مگر نظر رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے، بن بتائے پہچان گئے کہ اگر اس آنے والے نبی نے بد دعا دی اور نبی کی بد دعا کو ان ننھے ننھے ذہنوں سے نکلی ہوئی صدائے آمین نے سہارا دیا تو پورے نجران پر آگ برسے گی۔ ان کا مقابلہ نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ۔ یہاں تک پہنچ کر اتنا عرض کروں گا کہ آیت یہ بتاتی ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تاکہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ یعنی ان میں سے ایک گروہ جھوٹوں کا ہے اور جھوٹوں کے مقابلے میں جھوٹوں کو نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ مقابلہ جب ہوتا ہے ضدوں میں ہوا کرتا ہے، ضد سے ٹکرایا کرتی ہے۔ تو پیغمبر نے انہیں جھوٹوں کے مقابلے میں پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھ لو اور پہچان لو کہ سچے وہ جنہیں میں جھوٹوں کے مقابلے میں لا رہا ہوں، یہ ہے سچے۔ اور جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ سچا کہے جانے کے قابل نہیں، وہ جھوٹا کہے جانے کے قابل ہوگا۔ میری زندگی میں آئے یا میرے بعد کوئی مرد آئے یا کوئی عورت، وہ سچا کہے جانے کے قابل ہے، جھوٹا ہی کہے جانے کے قابل ہو سکتی ہے۔ یہ وہ سچے تھے کہ جنہیں پیغمبر نے جھوٹوں کے سامنے پیش کر کے ان کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب آیت کی طرف آئیے۔ قدرت نے 3 صفتیں بیان کی کہ ان کا ایمان شکوک و شبہات سے بالا تر ہو۔ آج تو ایمانی کی منزل پہ ختم کروں گا، بات کس بات کو انشاءاللہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایمان، لیکن کیسا ایمان؟ وہ ایمان نہیں کہ جس میں شکوک و شبہات کے گزر ہوتے رہتے ہیں، نہ۔ علی بن ابی طالب کا قول ہے کہ ما شککت منذ اسلمت، میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نے کبھی شک نہیں کیا۔ یہ جب سے اسلام لانے کے معنی کیا؟ کیا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ علی اسلام نہیں لائے تھے؟ اللہ، اسلام اور چیز ہے اور اظہار اسلام اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے، اظہار نبوت اور چیز ہے۔ پیغمبر اظہار نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور یہ بچہ بھی اظہار اسلام سے پہلے مسلمان تھا، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب علی ایمان لائے 9 برس کا سن تھا، بعض کہتے ہیں 11 برس کا سن تھا، بعض کہتے ہیں 12 برس کا سن تھا۔ یہ مختلف روایتیں ہیں کہ علی کس سن میں ایمان لائے، مگر میں یہ عرض کروں گا کہ علی کے بارے میں یہ کہنا کہ کب ایمان لائے اور کس سن میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے بے معنی سی بات ہے، بے معنی سی بات ہے۔ اے آپ کی گود میں بچہ ہو اور میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کو جانوں پہچانوں مومن اور مسلم، مگر یہ آپ کا بچہ کب ایمان لایا تھا؟ تو آپ میری صورت کو دیکھ کر مسکرا دیں گے کہ بچے کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کب ایمان لایا، کب اسلام لایا۔ بچے کے بارے میں گود کو دیکھا جاتا ہے، اگر کافر کی گود میں ہو تو کافر اور مسلمان کی گود میں ہو تو مسلمان۔ ایک عام مسلمان کی گود میں پرش پانے والا بچہ وہ تو مسلم کہلائے، اور خاتم الانبیاء کی آغوش میں کروٹیں بدلنے والا بچہ یہ کہا جائے کہ کبھی ایمان لایا۔ مسعودی نے لکھا ہے انہو لم یشرک باللہ شیئا فیستعرف الاسلام بل کان تابعا للنبی فی جمیع فعلہ مقتدیا بہ بلغ وہو علی ذلک۔ علی نے شرک ہی کب کیا تھا کہ شرک سے دستبردار ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو؟ وہ تو پیدا ہوتے یا وہی نبوت میں آئے اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پیغمبر کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ یہ مسعودی کہہ رہا ہے۔ تو علی
کہ ایمان کے بارے میں منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے درمیانی منزل کو طے کروں کہ علی کی محبت ایمان، جس کی محبت ایمان ہو وہ خود کیا ہو؟ یا علی حب کا ایمان وہ بغض کا نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ اور ابو حذیفہ کی روایت تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں بغض علی سے پہچان دیا کرتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے، منافق۔ تو یہ علامت اسی زمانے کے لیے نہیں تھی، اب بھی اس علامت سے پہچانا جا سکتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ محبت شاہ کہ دست غیر گرفت دست پائے مادر، علی کی محبت ایمان نہ تھی بلکہ علی خود سراپا ایمان، عین ایمان، مجسم ایمان۔ علی نے پیغمبر نے سند دی تھی علی کو کل ایمان ہونے کی۔ اب میں اشارہ کروں کہ کس موقع پر پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو کلیت ایمان سے سرفراز کیا۔ غزوہ احزاب، مشرکین قریش اور یہود 10,000 کے لشکر کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھے۔ ادھر پیغمبر اسلام کو اطلاع ہو گئی کہ لشکر کفار مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا، تو پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد ان سے باہم مشورہ لیا کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینے کی حدود میں رہ کر جنگ کرنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہیے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ایران کے ایک بوڑھے صحابی نے جس کا نام سلمان فارسی تھا، جسے دنیا والے سلمان فارسی کہا کرتے تھے، اور پیغمبر جب سنتے تھے تو فرماتے تھے کہ سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمد ہی کہا کرو، سلمان محمد ہی کہا کرو۔ سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک کا دستور یہ ہے کہ جدھر سے دشمن کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے ادھر سے خندق کھود لی جاتی ہے، کہ دشمن یک بیک آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے روکا جا سکتا ہے۔ ارے بالو، لفظ خندق سے بھی آشنا نہ تھے، ان معنی ہو تو لفظ بھی ہو، خندق کا وجود ہی نہیں تھا تو خندق کے معنی کیا سمجھتے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنی فارسی زبان میں کہا تھا کہ لفظ کندہ استعمال کیا تھا، جس کے معنی ہے خدا ہوا، اور یہی لفظ کندہ بگڑ کر لفظ خندق بن گیا، ورنہ اس سے پہلے عربی زبان میں لفظ خندق کہیں نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے اس لفظ کو حضرت سلمان فارسی نے استعمال، پیغمبر نے سلمان فارسی کی تجویز کو پسند کیا، صحابہ کرام نے بھی پیغمبر اکرم کی سلمان فارسی کی اس تجویز پر ساتھ کیا، اور حکم دیا پیغمبر نے کہ کوہ صلا کی جانب سے خندق کھودی جائے، اس لیے کہ 3 اطراف میں نخلستان اور مکانوں کی دیواریں قدرتی فصیل کا کام دے رہی تھیں، البتہ کوہ صلا کی طرف سے راستہ کھلا ہوا تھا اور ادھر ہی سے دشمن کے بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ پیغمبر نے خندق کے حصوں کو تقسیم کر دیا، ہر صحابی کے حصے میں 10 گز خندق آئی، 3 سوا 3 میل لمبی خندق کھودی گئی، 5 گز گہری اور 5 گز چوڑی۔ سلمان فارسی صرف مشورہ دینے والے نہ تھے بلکہ شریک عمل بھی تھے۔ مشورہ دینا آسان ہوا کرتا ہے، شریک عمل ہونا مشکل ہوا کرتا ہے۔ سلمان فارسی مرد قول نہ تھے، مرد عمل بھی تھے، اور عمل کی یہ کیفیت کہ تاریخ کا مسلمہ یہ جملہ کہ 10 آدمیوں کا کام تنہا سلمان فارسی کے کام کے برابر ہوتا تھا، یعنی 10 آدمیوں کی کھدائی ایک طرف اور تنہا سلمان فارسی کی کھدائی ایک طرف، اس لیے کہ وہ قبریں کھودنا تو جانتے تھے، خندق کھودنا نہیں جانتے تھے، اور سلمان فارسی کو خندق کھودنے کی عادت تھی، اس لیے ان کا کام 10 آدمیوں کے کام کے برابر ہوتا تھا۔ اسی موقع پر جب سلمان فارسی کے کام کو دیکھا تو انصار نے کہا یا رسول اللہ، سلمان فارسی کی کھدائی ہماری کھدائی میں شمار، اس لیے کہ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے۔ مہاجرین نے سنا تو کہا کہ نہ یا رسول اللہ، سلمان کی کھدائی ہماری کھدائی میں شمار ہو، اس لیے کہ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے۔ مہاجر کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے،
اور انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے. پیغمبر نے سنا تو فرمایا کہ سلمان نہ مہاجرین میں سے ہے، سلمان نہ انصار میں سے ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے. اس موقع پر سلمان کو یہ سند ادا کی گئی کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے. خندق کھود کر تیار ہوئی، مختصر کر لشکر فات دندناتا ہوا مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر جب اپنے سامنے خندق کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگے کہ واللہ ھذہ مقیدۃ العدم. تو صحابہ کرام تیر برسا کر پتھر پھینک کر انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتے. پیغمبر نے 8 دروازے اس خندق کی تجویز کیے اور ہر دروازے پر مہاجرین انصار کو پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا تھا. جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے صحابہ کرام پتھر اور تیر پھینک کر انہیں آگے بڑھنے سے روکتے. یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے. سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں، رسد ختم ہو چکی ہوئی ہے، اب موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، پیچھے پلٹنا گوارا نہیں کرتے. تو آخر انہوں نے خندق کا ایک تنگ حصہ دریافت کر لیا جس کے پہرے دار غفلت کی نیند سو رہے ہیں. عمر بن عبداللہ اور اس کے چند ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کو مہمیز لگائی اور خندق کو عبور کر کے حدود مدینہ کے اندر داخل ہو گئے. جب یہ لوگ حدود مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا. یعنی سینکڑوں کے مقابلے میں 7 یا 8 آدمی آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے. اور عمر بن عبداللہ نے آگے بڑھتے کہا کہ آؤ مسلمانوں، تم میں کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے نکلتا ہے؟ اور میں نے تمہارے رسول سے سنا کہ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر اس کافر کو مارو گے تو وہ کافر جہنم میں جائے گا. اور جنت کی راہیں بھی کھلی ہوئی ہیں، دوزخ کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، یا مجھے دوزخ میں بھیجو یا خود جنت کی راہ لو. پیغمبر نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں پیغمبر کی زبان کہ جو بھی اس کے مقابلے میں جائے گا وہ فاتح اور منصور ہو کر کرے گا. مگر جان کا معاملہ، بات پر اعتماد کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتا. آخر میں اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں، پکارتے پکارتے میری آواز بھی بیٹھ گئی. یہ لفظیں نہ تھیں، غیرت مند کے لیے تیر و نشتر سے کم نہ تھی الفاظ. علی ابن ابی طالب جو خندق کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، جب ان لفظوں کو سنا تو خندق کا کنارہ چھوڑا اور پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ انا لہو یا نبی اللہ، نبی خدا مجھے اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجیے. مگر پیغمبر نے کہا کہ پلٹ جا، روک دیا. اس لیے کہ اگر پہلے مرحلے ہی پر علی کو اجازت دے دیتے تو ممکن تھا کہ دوسرے یہ کہتے کہ علی نے ہمیں موقع ہی کب دیا کہ ہم داد شجاعت دیتے. لیکن پیغمبر کو روک دیا، پیغمبر نے علی کو روک دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابلے کے لیے جاتا ہے. مگر کیفیت یہ کہ کأنّا علی رؤوسہم الطیر، یہ معلوم ہوتا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. سنے ہوں گے یہ لفظیں آپ نے، ہر بھائی کی زبان پر ہوتی ہیں یہ لفظیں کہ کأنّا علی رؤوسہم الطیر. یہ معلوم ہوتا تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اگر سر کو جنبش دی تو پرندے پرواز کر جائیں گے. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا. ممکن ہے کہ بعض حضرات اس جملے کے معنی نہ سمجھتے ہوں تو میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ اس جملے کے معنی کیا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ کے سر میں زخم ہو جاتا ہے اور زخم کونا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، وہ مضطرب اور بے چین ہوتا ہے. اس حالت میں کسی درخت کے نیچے یا کسی دیوار کے سائے میں سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے. جب وہ سر جھکا کر بیٹھتا ہے تو پرندے اس کے سر پر بیٹھ کر ان کیڑوں کو چننا شروع کر دیتے ہیں. اس حالت میں وہ سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اپنے سر کو جنبش نہیں دیتا کہ اگر میں نے سر کو جنبش دی تو یہ پرندے پرواز کر دیں گے. خدا کی قسم، جو زخمی اونٹ کی حالت ہوتی ہے وہی حالت ان لوگوں کی ہو رہی تھی. اگر یہ حالت نہ ہوتی تو میں کبھی ان میں کیڑے ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو آپ میں جب محمد آخر میں ایک شخص کی زبان کھلی، آخر میں ایک شخص کی زبان کھلی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کس کے مقابلے کے لیے کہتی ہے؟
یہ عمرو بن عبد ود ہے. میں ایک دفعہ اس کا رفیق سفر تھا کہ 1000 آدمیوں نے حملہ کر دیا، مگر اس نے اونٹ کے بچے کو سپر کی جگہ پر اٹھا دیا اور ان 1000 آدمیوں کو پسپا کر دیا. نظر اپنی اپنی، نگاہ اپنی اپنی، کسی کو 1000 نظر آیا کرتا تھا اور کسی کو 1001 نظر آیا کرتا تھا. ایک نظر آیا کرتا تھا اور اسے معلوم نہیں کہ عمر کے ہاتھ سے اگر سپر گر گئی تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو سپر کی جگہ پر اٹھا لیا تھا. اس کے مقابلے میں وہ جائے گا کہ جس کے ہاتھ سے سپر گر جائے گی تو وہ خیبر کے دروازے کو سپر کی جگہ پر اٹھا لے گا. آگے بڑھا، اب کسی کی جرت نہیں ہوتی. علی آگے بڑھتے تو پیغمبر روک دیتے. جانتے ہیں نا کہ رکا ہوا پانی جب بہنے پر آئے گا پھر گرد کر کے ہی چمکے گا، اس لیے پیغمبر علی کو روک دیتے. اتنی جرت بڑھی کہ اس نے آگے بڑھ کر پیغمبر کے خیمے پر نیزہ مارا. گستاخی تو ملاحظہ کی اور یہ لفظیں کہیں کہ اخرج یا محمد، محمد اور تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں نکلتا، تو ہی میرے مقابلے میں نکلا. یہ اتنے گستاخانہ الفاظ تھے کہ رحمت کی پیشانی پر بل آ گئی. اور پیغمبر نے یہ لفظیں کہیں کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے. پیغمبر کی زبان کی نکلی ہوئی لفظیں، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے. کافر ہے اس لقب سے یاد نہیں کیا جاتا، مبارز طلبی کرتا ہے اس لقب سے یاد نہیں کیا جاتا، مگر جب آگے بڑھ کے دروازہ محمد کی توہین کرتا ہے تو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی دروازہ محمد کی توہین کرے گا وہ اسی لقب کا مستحق. آخر میں علی نے خندق کا کنارہ چھوڑ، مگر اب علی کے تیور بدلے ہوئے، آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت دی. میری غیرت و حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کفر للکارے اور اسلام چپ رہے. اسلام چپ رہے. پیغمبر نے یہ سنا تو علی کو آزمانے کے لیے یہ فرمایا کہ علی معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ فارس یلجل ہے. علی نے سنا تو فوراً کہا کہ اگر وہ فارس یلجل ہے تو میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے پیغمبر نے اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا، اپنی زرہ ذات الفضول پہنائی، اپنی آباد گوشت پر ڈالا. غلب جوش پر آیا ہوا تھا، رحمت کے لباس میں چھپایا جا رہا. غلب کو رحمت کے لباس میں چھپایا اور اس کے بعد کہا کہ تقدم یا آخر، میرے بھائی آگے بڑھو. اور بڑھنے کی شان یہ کہ ایک طرف اسرافیل ایک طرف جبرائیل، آگے آگے ملک الموت اور میری دعا پیچھے پیچھے اور رحمت الہی کا سایہ سر پر. یہ علی کی سواری کی شان ہے. تاجدار کی سواری کی شان اور ہوتی ہے. جب تاجدار نکلے گا تو سواری کی شان یہ ہوگی کہ آگے علی ہوں گے، پیچھے فاطمہ ہوں گے، ایک طرف حسن ہوں گے ایک طرف حسین ہوں گے. وہ شہنشاہ کی سواری کی شان ہے. یہاں ملائکہ ہے تو وہاں مخادیم ہے، ملائکہ نظر آئے. جب علی کے قدم ملے تو پیغمبر کی زبان کھلی کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا. پیغمبر نے زرہ بھی پہنائی، تلوار بھی کمر میں باندھی، اپنی ردا بھی دوست پر ڈالی، اپنے امامہ بھی سر پہ رکھا، مگر سواری کا سر و سامان نہیں کیا. علی عمر کے مقابلے میں پیادہ گئے. پیغمبر نے سواری کا سر و سامان نہیں کیا. اگر پیغمبر سواری کا بھی سر و سامان کر دیتے اور اس کے بعد فرماتے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، تو وہ سالہ پرست نگاہ اس جانور کو بھی کل ایمان کا جز سمجھ لیتے. اس لیے کلیت والی کی ذات کے لیے مخصوص رکھنے کے لیے جانور کو بھی ساتھ نہیں کیا. اور جب علی پہنچے میدان میں تو دیکھا کہ عمر سوار طول ہو گیا ہے لیکن اب میں ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. چند جملے اور سن لو باب بر. جب پہنچے عمر کے مقابلے میں تو دیکھا کہ عمر جوش شجاعت میں جھوم رہا. جب آگے علی قریب گئے تو اس نے پوچھا عرب کے دستور کے مقابل میں کہ میرے مقابلے میں آنے والا کون؟ پوچھا جاتا تھا. تو علی نے کہا کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا. ابن ابی حدید نے لکھا ہے ابن خشاب کا قول کہ جب عمر نے یہ سنا کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو کہا کہ ابو طالب تو میرے دوست تھے، میں دوست کے بیٹے کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کرنا نہیں چاہتا.
ارباب بند جب علی نے یہ سنا تو فرمایا کہ تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا مگر میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، اور تیرا یہ کہنا کہ ابو طالب میرے دوست تھے تو ایمان ابو طالب میں شک کرنے والوں علی کے اس جملے پر غور کرو کہ علی نے کہا کہ کفر اور اسلام میں دوستی نہیں ہوا۔ اور ابن خشاب نے لکھا ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ابو طالب کی دوستی کا سہارا ڈھونڈا تھا، ورنہ ابو طالب سے کوئی دوستی ووستی نہ تھی، وہ تو جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ معرکہ بدر میں شریک تھا، زخمی ہو کر بھاگا تھا اور دیکھ چکا تھا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ جہنم واصل ہوئے بغیر نہیں رہا، یعنی 70 میں سے 36 علی کے ہاتھ میں مارے گئے جنگ بدر میں، اور وہی علی میرے مقابلے کے لیے نکلا، اب میری جان بچ نہیں سکتی۔ اب اس نے اور پہلو ڈھونڈے مگر کوئی پہلو سے فرار کا نظر نہ آیا، تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمر میں نے یہ سنا ہے کہ تیرا اعلان عام کہ اگر میدان جنگ میں حریف 3 باتوں کا مطالبہ کرے گا تو میں ایک بات ضرور مانوں گا۔ کہا کہ ہاں میرا اعلان عام ہے، تو کہا کہ اچھا اسلام قبول کرو، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ، کہا کہ اچھا پھر واپس چلے جاؤ، کہا کہ علی کافر ہوں بے غیرت تو نہیں کہ میدان میں اتر کے بعد واپس چلا جاؤ، یہ بھی نہیں ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اچھا، فرمایا کہ نزال اترا، یعنی علی پیادہ تھے، عمر سوار تھا، علی یہ چاہتے تھے کہ اسے بھی گولے کی پوچھ سے زمین پر اتار لو، نزال اترا، کفر بلندی پر اور ایمان پستی پر، اور ایمان اسی لیے تو پستی پر تھا کہ کفر بلندی پر تھا، اگر کفر بلندی پر نہ ہوتا تو کبھی ایمان پستی پر نظر نہ آتا۔ ذرا خانہ کعبہ میں دیکھ لیجئے نا، کفر بتوں کی صورت میں بلندی پر اور علی پستی پر، اور ادھر علی دوش محمد سے بلند ہوئے، ادھر علی کا بلند ہونا تھا کہ کفر پستی میں نظر آتا ہے۔ اگر کفر کو بلند رکھنا ہے تو علی کو پستی میں رکھو، اور اگر کفر کو پستی کرنا چاہتے ہو تو پھر علی کو مل کر بلند کرو، کفر پست ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نلالے اترا اور اترتے ہی اس نے تلوار چلا اور گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ کر رکھے، یہ بتانے کے لیے کہ اب میں فرار کی راہیں بند کر چکا ہوں، یا جان دوں گا یا جان لوں گا مگر میدان نہیں چھوڑوں گا، میدان نہیں چھوڑوں گا۔ تلوار چلتی ہے، تاریخی لفظ ہیں کہ دارت بینہما 70 ضربہ، علی میں اور عمر میں 70 مرتبہ تلوار کا تبادلہ ہو، حالانکہ علی کی ایک ہی ضربت کافی ہوا کرتی، علی کو دوسری دفعہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی، ایک ضربت کافی ہوتی تھی، مگر یہاں 70 مرتبہ تلوار کا تبادلہ ہوتا ہے، 70 مرتبہ تلوار چلتی ہے، 70 ضربتیں، اور ایک ضربت کے بارے میں پیغمبر کا یہ ارشاد صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، اس کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ ہو سکے اس کی زندگی کا کیا مقابلہ ہو سکے۔ 70 ضربتیں چلی ہیں، کل کفر تھا نا، موقع دیا گیا کہ آج دل کی بھڑاس نکال، اس کثرت سے گرد اٹھ رہا تھا، گرد و غبار، کفر بھی چھپا ہوا، ایمان بھی چھپا ہوا، نہ علی نظر آتے ہیں نہ عمل نظر آتا ہے، اس کثرت سے گھوڑے کی ٹاپوں کی گرد اٹھ رہا تھا، گرد و غبار کی وجہ سے ایمان بھی چھپا ہوا، کفر بھی چھپا ہوا، البتہ تلوار چمکتی ہوئی نظر آتی تھی، جیسے شب تار میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ اتنے میں غبار کا دامن پھٹا اور تکبیر کی آواز بلند، تکبیر کی آواز کے ساتھ ساتھ غبار کا دامن پھٹا، تو دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی سر سے لے کر پیر تک خون اور پسینے میں ڈوبے ہوئے، ایک ہاتھ میں شمشیر خون آشام لیے ہوئے جس سے خون کے قطرات ٹپ رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں کلے کفر کا سر لیے ہوئے جس سے خون کی بوندیاں ٹپک رہی ہیں، اور علی اس طرح سے جھوم جھوم کر چل رہے ہیں کل جیسے شیر بوندیوں میں جھومتا ہوا چلتا ہے، شیر بوندیوں میں جھومتا ہوا چلتا ہے۔ اب جب علی
को इस तरह से देखा झूमते हुए और कुंडे कुफर का सट लिए, तो परिंदे परवाज कर गए, परिंदे परवाज कर गए और सरों में जुम्बश पैदा हुई, जुबानें खुली और कुछ लोगों ने पैगंबर से मुखातब होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देखते नहीं कि अली किस तरह से मुतकब्बिराना चाल चल रहे हैं। मगर पैगंबर ने यह कहकर उन्हें खामोश कर दिया कि आज कुदरत को अली की यही चाल पसंद। उन्हें किसने मना किया था? वो भी ये कारनामा दिखाकर ये चाल चल लेते, मगर वो चाल न चल सके तो ये चालें चलने लग गए कि पैगंबर से ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप देखते नहीं अली किस तरह मुतकब्बिराना चाल चल रहे हैं। मैं कहूँगा कि अली की चाल पर एतराज नहीं, ईमान की चाल पर एतराज किया जा रहा है, और ईमान वाले ईमान की चाल पर एतराज नहीं किया करते, और फिर हाथ की तारीफ नहीं करते कि अली ने ज़र्ब कैसे लगाया, वार कैसा किया। चाल की तारीफ करते हैं कि अली मुतकब्बिराना चल रहे हैं। बात यह है कि जो जिस फन में मशाक होता है उसी की तारीफ किया करता है। हाथ से काम लेने वाले हाथ की तारीफ करेंगे और पैर से काम लेने वाले चाल की तारीफ करेंगे। शुरुआत में जमील के मोहम्मद वाले आए पैगंबर के साथ, कुल्ले कुफर का साथ पैगंबर के कदमों में डाल दिया, पैगंबर की आंखों में आंसू भरा, अली को अपने सीने से लगाया। ये फतह जफर और मसरत के आंसू थे जो पैगंबर की आंखों में आंसू भरा। देखा पैगंबर ने कि अली के सर में अमर के हाथ से एक खफीफ सी ज़र्ब लगी, बना का शमशीर रंग था, बजते बजते भी अली के सर पर एक ज़र्ब अमर के हाथ से लगी। पैगंबर उस ज़र्ब को देखकर बेचैन होगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मामूली सी ज़र्ब है, जल्दी शिफा हो जाने, रोने की क्या वजह? तो मेरे नबी ने जवाब दिया कि मैं इस ज़र्ब को देखकर नहीं रो रहा, इस ज़र्ब पर मुझे एक और ज़र्ब याद आ रही है जो इसी मकाम पर लगेगी। उसके बाद पैगंबर क्या करते हैं, अपना लुआब दहन अली के सरे अक़दस पर लगा। इधर लुआब दहन का लगाना था कि जख्म मुंदमिल हो, गोया लुआब दहन रसूल का ये करिश्मा था कि अगर जख्म पर लगाया जाए तो जख्म मुंदमिल हो जाए। इजाज़त है लुआब दहन रसूल का। शोर पानी में थूक दिया, शोर था शीरी हो गया। हुसैन को जुबान चुसा दी तो इमामत की शमे रोशन कर दी, और अली को जुबान चुसाई तो इल्म के दरवाजे खोल दिए। ये इजाज़त है लुआब दहन रसूल का कि जब अली के जख्म पर लुआब दहन रसूल लगा तो जख्म मुंदमिल हो गया। मैं कहूँगा कि ये सिर्फ लुआब दहन रसूल ही का करिश्मा न था, बल्कि जिसने जुबान पैगंबर को चूसा था उस जुबान में ये असर पैदा हो गया। चुनाचे रिवायत में है कि एक चोर आया अली के सामने और कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने चोरी की है, मुझ पर हद जारी की। अली चाहते हैं कि ये हद से बच जाए। कहा कि हो सकता है तूने निसाब से कम चोरी की, कहा निसाब से कहीं ज़्यादा। कहा कि हो सकता है कि तूने इज़्तिरार की हालत में चोरी की हो, कहा कि इज़्तिरार की हालत भी ना थी। कहा कि हो सकता है कि तेरे हवास सही व सालिम न हो, कहा कि हवास भी सही व सालिम थे। तो अली इब्न अबी तालिब मजबूर हो गए कि हद शरी जारी कर। चुनांचे आपने तलवार उठाई और दाएं हाथ की 4 उंगलियां काट दी। तफसील अगर आई तो इंशाअल्लाह मैं तफसील न करूँगा कि हाथ कहाँ से काटा जाता है। अली ने 4 उंगलियां काट दी। उसने अली कटी हुई उंगलियों को उठाया और अली को दुआएं देता हुआ बाहर निकला। हसन ने उन दुआओं को सुना तो पलट कर आए, कहा कि बाबा आपने जिसका हाथ काटा है वो आपको दुआएं देता हुआ जा रहा है कि ताहरानी अमीरुल मोमिनीन, अली ने मुझे पाक को साफ कर दिया है, अली ने मुझे पाक कर दिया है। अली ने सुना तो हसन से कहा कि जरा उसे बुला के तो लाओ। हसन गए, उसे बुला कर ला। अली ने उसकी कटी हुई उंगलियां उसके हाथ से लगाई और उसके बाद लुआब दहन लगाई। इधर लुआब दहन लगाना था कि ये मालूम होता था कि उंगलियां कभी कटी ही नहीं। गोया जो असर लुआब दहन रसूल में था वही लुआब दहन अली इब्न अबी तालिब में भी था। क्यों? इसलिए कि अली ने पैगंबर की जुबान को चूसा था। पैगंबर ने अली की जुबान को चूसा था तो हुसैन ने भी जुबान पैगंबर को चूसा था। जो असर जुबानी अली में होना चाहिए था वही असर जुबानी हुसैन में हो। तो मैं अब फरियाद करूंगा कि मौला अब्बास के कटे हुए बाजू जरा लुआब दहन लगा तो दीजिए। मगर इसका जवाब अली अकबर की जुबान से सुनिएगा कि जब हुसैन ने कहा कि बेटा हाथ निशाना अपनी फमी, अपनी जुबान मेरे मुंह में दे दो। अली अकबर ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में दी, फौरन जुबान को खींच लिया और कहा कि बाबा लिसानों का ऐ बसो बिल लिसानी, बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा कुछ है।
جس زبان نے زبان پیغمبر کو چوسا ہو، زبان علی کو چوسا ہو، زبان فاطمہ کو چوسا ہو، مسلمانوں اس زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ کل قرآن کے کنارے پہرا بٹھا دیا جائے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ یہ پیاسے کیسے؟ تین تو امام ہیں، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر۔ کچھ امام زادے ہیں اور کچھ صحابی ہیں۔ صحابی کیسے؟ کچھ فقیہ ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ حافظ قرآن ہیں، پیاسے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں پہ خشک ساغر لیے ہوئے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تو اس وقت عباس نے جب دیکھا تو حسین کی خدمت میں آئے، کہا کہ بھائی آپ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت تو نہیں دیتے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے۔ حسین نے جنگجوؤں کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، وہ محمد ابن حنفیہ ہو یا مسلم ابن عقیل ہو یا عباس ہو، اس لیے کہ یہ نام پر شدہ تھے، انہیں میدان میں نہیں بھیجا، اس لیے کہ قوت و طاقت کا مظاہرہ مقصود نہیں تھا، مظلومیت کا نقش ابھارنا مقصود تھا۔ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، اگر جنگ کی اجازت دی ہوتی تو پھر تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی، پانی لانے کے لیے دینا۔ آئے عباس خیمے کے اندر، زرہ پہنی، مشکیزہ دوش پہ ڈالا، ہاتھ میں علم دیا۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ زینب نے اس موقع پر دیکھا تھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ بھیا میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ نشانوں میں رسیاں باندھی جائے، مگر میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ جس کے 18 بھائی ہو اس کی بہن کے کاندھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، مگر اب تم ہو اور حسین بھی مرنے کے لیے تیار اور تم بھی مرنے کے لیے تیار۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرے پاپا نے کہا تھا وہ ہو کر رہے گا، کہ ایک دن وہ آیا چاہتا ہے کہ ہمارے چالوں میں رسیاں باندھی جائیں۔ عزادارو، عباس آیا، فرات کا رخ کیا، شیر خدا کا بیٹا فوجوں کو چیرتا ہوا، فوجوں کو زخم و برہم کرتا ہوا دریا کے کنارے پہنچ جاتا۔ اگر 3 دن کا پیاسا فرات کے کنارے، دریا کے کنارے پہنچے تو مجھے بتائیے گا کلیجوں پر ہاتھ رکھ کر کہ سب سے پہلے کام کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ پانی پر ٹوٹ پڑے گا۔ کربلا کا تپتا ہوا ریگستان، 3 دن کی پیاس، اور فرات کے کنارے عباس پہنچے، جھکے اور جھک کر اپنے ہاتھوں میں پانی لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں پانی اس لیے لیا کہ عباس پینا چاہتے تھے کیونکہ 3 دن کے پیاسے تھے۔ العزبۃ للہ، یہ دامن عباس پر بدنما دھبا ہے تو انہوں نے پینے کا ارادہ کیا، بلکہ پانی ہاتھوں میں لے کر حسرت سے اس پانی کو دیکھا کہ یہ پانی جو حسین کے لبوں تک نہیں پہنچ سکتا، سکینہ کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ سکتا، میرے ہاتھوں تک پہنچ گیا ہے۔ عباس، حسین کے لب خشک ہیں، سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں، مگر تمہارے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے، تمہارے ہاتھ پانی سے تر ہو گئے۔ یہ دامن وفا پر دھبا ہے کہ حسین کے ہونٹ بھی خشک ہوں، سکینہ کے ہونٹ بھی سوکھے ہوئے ہوں اور تمہارے ہاتھ پانی سے تر ہو جائیں۔ عباس نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلوب وفا کے خلاف ہے کہ میرے ہاتھ پانی سے تر ہو جائے، مگر میں اس دبے کو یوں دوں گا کہ پہلے اپنے ہاتھ کٹواؤں گا اور پھر حسین کے رستے میں اپنی جان دے دوں گا۔ عزادارو، عباس نے مشکلہ اور پیاسے دریا سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب پلٹے تو اشقیاء نے دیکھا کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر حسین کیا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے، جس طرح بھی سے ہو سکے حسین کے خیمے تک پانی نہ پہنچے۔ عباس بڑھ رہے ہیں کہ ایک شقی نوفل نے آگے بڑھ کر عباس کے داہنے کندھے پر تلوار ماری۔ عزادارو، ہاتھ بھی گرا اور مشکیزہ بھی گرا، مگر عباس کو ہاتھ کی پرواہ نہیں، مشکیزے کی فکر ہے۔ فوراً اس مشکیزے کو اپنے بائیں کندھے پہ اٹھا لیا، مگر تو پہلے غنمی نے بائیں چھانے پر تلوار ماری، ہاتھ بھی گرا اور مشکیزہ بھی گرا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو عباس جھکے اور جھک کر دانتوں سے اس مشکیزے کو اٹھا لیا۔ یہ خون بہتا ہے تو بہے، مگر پانی بہنے نہ پائے۔ عزادارو، ادھر عباس نے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا کہ ایک ملعون نے آگے بڑھ کر عباس کے سر پر گرز مارا۔ ادھر عباس کے سر پر گرز لگا، ادھر عباس کا علم جھکا، ادھر عباس کا علم جھکتا ہے، ادھر حسین کی کمر جھک جاتی ہے۔ عباس پکارتے ہیں کہ یا ہو دیکھیے بھیا میری خبر دیجیے،
अज़ादारो अब्बास हुसैन ने कमर पर हाथ रखे और फरमाया कि अल्लाह ज़हरी अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई है। इसलिए कि जब फौज का नंबरदार मारा जाए तो फिर फौज भी खत्म हो जाया करती है। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास की आवाज आगे बढ़े तो तेजी के साथ एक मकाम पर पहुंचकर हुसैन ने कुछ झोंक देखा, अपनी सवारी को रोका और जमीन पर उतरे और एक चीज को उठाया और अपने सीने से लगाया। फिर आगे बढ़े, हुसैन ने एक चीज को देखा, सवारी से उतरे, रिवायत की लफ्ज़ यह है जैसे बाल शिकार पर टूटता है, तेजी से उतरे और एक चीज उठाई और अपने सीने से लगाई। समझे अज़ादार के हुसैन ने क्या उठाया? मैं अर्ज करता हूं कि जब रोज़े मैशर होगा और फातिमा की बेटी मैदान हश्र में आए तो हदीस की लफ्ज़ ये है कि कुदरत की तरफ से आवाज आए कि या अहले मैशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम, ऐ अहले मैशर अपनी आंखों को बंद कर, लेतजूज़ फातिमा तो बिन्त मोहम्मद, ताकि फातिमा बिन्त मोहम्मद की सवारी गुजर जाए। यानी क़यामत के मैदान में मैशर वालों से ये कहा जाएगा कि अपनी आंखों को बंद कर लो ताकि फातिमा की सवारी गुजर जाए। मगर खुदा जाने क्या मसलियत थी, जब फातिमा लाजिया कुफा और शाम के बाजारों में से गुजरती है तो दुनिया वालों की नजरें जो वक्त बेटियों की तरफ उठ रही थी। उस वक्त कुदरत की तरफ से आवाज आई कि मेरे हबीब की बेटी मेरी बारगाह में अपने बाबा की उम्मत की शफाअत के लिए क्या हदिया लेकर आई। तो उस वक्त में जनाब ज़ैनब, जनाब फातिमा पैगंबर के टूटे हुए दांतों को पेश नहीं करेंगे, अली के सरे बुरीदा को पेश नहीं करेंगे, अली असद का पैरहन पेश नहीं करेंगे, बल्कि जनाब फातिमा ये कहेंगी कि पालने वाले तेरी बारगाह में अपने फर्जंद अब्बास के दो कटे हुए बाजू लेकर आए, इन बाजुओं का सदका मेरे बाबा की उम्मत को बख्श देना। अज़ादारो आगे बढ़े, जब अब्बास के करीब पहुंचे तो देखा कि अब्बास खाको खून में गलता है। अभी आपने सुना है कि अब्बास ने यह जुमला कहा था कि मौला, बुजुर्गों से सुना है कि जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले आपकी सूरत देखी थी और अब भी चाहता हूं कि आखिरी वक्त में आपकी सूरत देखूं। तो हुसैन ने कहा कि भैया फिर देखते क्यों नहीं? कहा कि भैया टोकर देखो, एक आंख में खून जमा हुआ है और दूसरी आंख में तीर पैवस्त है। हुसैन ने आंख से तीर खींचा, आंखों से खून पाक को साफ किया। अब्बास की हसरत पूरी हो गई। हुसैन को देखा, कहा भैया कोई और वसीयत? कहा कि हाँ भैया एक और वसीयत है, वो ये कि सकीना से ये कह कर आया था कि बेटा तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरी बेटी खैमे के दरवाजे पे मुंतज़िर है पानी की, मगर मैं बेटी तक पानी नहीं पहुंचा सका। अब मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं पानी सकीना के लोगों तक नहीं पहुंचा सका। मातम हुसैन